علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے قانون سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو ملک و علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کی سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان کو پکڑا جا سکے، بس جان لو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا، اور اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ انسانیت کا قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک انسان کا قاتل گویا ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایک انسان کی جان جسم خون کو بچانے والا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلم سوسائٹی، مسلمانوں کا مال اور جان، اس کا تحفظ جو کہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کی جان کی حفاظت کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، ان کے کاروبار کی حفاظت کرے، اور گلی کوچے میں، روڈ میں، راستوں میں آنے جانے میں ان کو تحفظ فراہم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ اگر کوئی حکومت اپنے وسائل کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے اس میں کوتاہی کرتی ہے تو جتنی کوتاہی کرے گی اتنا ہی وہ مجرم ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ عوام کے سامنے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ عوام کا ہاتھ ان حکمرانوں کے گریبانوں میں ہوگا جنہوں نے ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم نہیں کیا۔ نظام اس دنیا پر جو حقیقتاً چلنا چاہیے وہ صرف اللہ کا چلنا چاہیے۔ زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ کا چلے گا، اور اللہ کے قانون کو بتلانے والا پہلا شخص وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کا کیا قانون ہے اس کو بتلانے والا، اس کا اظہار کرنے والا وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ اب کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت ہو، اگر وہ اس قانون کو اپنی طاقت کی بنا پر توڑتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اس قانون سے ٹکراتے ہیں، اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈاکو کہا جاتا ہے، رہزن کہا جاتا ہے، باغی کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ ایک فرد ہو تب، چاہے وہ ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو تب، جو اللہ کے قانون کو توڑیں گے، اللہ کے قانون سے ٹکرائیں گے، تو ایسے لوگوں کو ڈاکو کہا جاتا ہے، رہزن کہا جاتا ہے، باغی کہا جاتا ہے،
اور یہ جو لوگ ہیں قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں ان کے جرم کی 4 نوعیتیں بیان کی ہیں اور ہر نوعیت کی الگ الگ سزا بیان کی ہے۔ ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، باغی ہیں، ان کا ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے بندے کو قتل کر دیا۔ اب فرض کرو 10 بندوں کی جماعت تھی، گروہ تھا ڈاکوں کا، اب ان میں سے قتل گولی تو کسی ایک نے چلے، چھری کلہاڑی کسی ایک نے ماری، 10 پوروں نے نہیں ماری، کسی ایک نے ماری، لیکن تھا وہ گروہ ایک ہی۔ اب انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا یا زیادہ کو قتل کیا، تو اگر انہوں نے صرف بندہ قتل کیا، مال کا نقصان نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان 10 کے 10 کو قتل کیا جائے گا۔ ان 10 کے 10 کو قتل کیا جائے گا، چاہے ان میں سے قاتل حقیقتاً کوئی ایک ہے لیکن اپنے پروگرام میں شریک سارے ایک گروہ ہیں، ایک مشن رکھتے ہیں، تو ان سب کے سب کو قتل کیا جائے گا، چاہے انہوں نے ایک بندہ مارا، چاہے 2 بندے مارے، چاہے زیادہ بندے مارے۔ یہ پہلی ان کی جرم کی نوعیت یہ ہے کہ صرف قتل کیا ہے، مال کا نقصان نہیں کیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، یہ دونوں کام انہوں نے کیے ہیں۔ اب چاہے کرنے والا ایک آدمی ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جتنا بھی ہیں، یہ باغی، یہ ڈاکو، یہ رہزن، انہوں نے اگر دونوں کام کیے، قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، تو اب ان کو پکڑ کے حکومت کا فرض ہے کہ زندہ ان کو چوکوں پہ، چوراہوں پہ، ان کو کھمبوں کے ساتھ ان کو وہاں لٹکا دیا جائے، جس کو سولی دینا، پھانسی دینا کہتے ہیں۔ ان کو یوں لٹکا دیا جائے، چوکوں پر، چوراہوں پر زندہ لٹکا دیا جائے، اور زندہ لٹکانے کے بعد پھر ان پر فائر کیے جائے، پھر ان کا پیٹ پھاڑا جائے، اور یوں ان کی لاشیں یوں یہ تڑپ تڑپ کے مریں، اور پھر اس کے بعد ان کی لاشیں یوں عبرت کا نشان بنے۔ یہ ان کی دوسری نوعیت ہے جرم کی کہ اگر انہوں نے مال بھی لوٹا اور جان بھی ماری تو پھر ان کی سزا یہ ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی حکومت کی مقرر کردہ نہیں ہے، یہ کسی اسمبلی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اس اللہ کا بنایا ہوا ہے جو اللہ انسان کا خالق ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، جو اس زمین کا مالک ہے، جس زمین پر اس اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، اس نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ تیسری نوعیت ان کے جرم کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف مال لوٹا ہے، بندے کو نہیں مارا، جان کا نقصان نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے۔ ان ڈاکو نے، ان رہزنوں نے، ان باغیوں نے صرف مال لوٹا ہے۔ تو اب اس کی سزا یہ بتلائی گئی ہے، یہ عام چور نہیں ہے، چور تو چھپ کر کے وار کرتا ہے، یہ تو گن پوائنٹ پہ کر رہے ہیں، راستے پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، گھر پہ آ کر کے لوگوں کو دن دہاڑے میں ان کو ہنڈ زب کرا کر کے، ان کو کمروں میں بند کر کے ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جو ورنہ مار دیں گے، خود اپنے ہاتھ سے چابیاں بھی دو، بتاؤ کہاں کہاں کیا کیا چیز پڑی ہے، لوٹ رہے ہیں، اتنی واقعات ہو رہے ہیں، بینکوں میں آ کے لوٹ رہے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے جنہوں نے صرف مال لوٹا، بندہ نہیں مارا، تو فرمایا ان کو پکڑ کے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، ہر ایک کا، چاہے وہ 10 ہیں، چاہے وہ 5 ہیں، چاہے وہ 50 ہیں، پورے گروہ کے ساتھ یہ کیا جائے، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور چوتھی نوعیت ان کے جرم کی یہ ہے کہ یہ پروگرام تو یہی رکھتے تھے کہ ہم ڈاکہ ڈالیں گے، ہم بندے ماریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن ابھی تک اس پر کسی پر عمل نہیں کر سکے تھے کہ یہ پہلے پکڑے گئے۔ ابھی تک نہ انہوں نے بندہ مارا تھا، نہ انہوں نے مال لوٹا تھا، یہ گروہ پہلے پکڑا گیا، ایک ہیں یا زیادہ ہیں، اگر پہلے پکڑے گئے ہیں تو فرمایا اب ان کے لیے او ینفو کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اور جلا وطن کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کو ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے جب تک 100% اطمینان نہ ہو جائے کہ اب یہ بندے کے بچے بن گئے ہیں، انسان کے بیٹے بن گئے ہیں، جب تک 100% اطمینان نہ ہو جائے ان کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جیل میں ڈال دیے جائیں، وہاں پڑے پڑے بھلے مر جائیں، ان کو آزاد اللہ کی زمین پر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہ 4 ان کی سزائیں بتائی گئی ہیں، چونکہ ان کے جرم کی نوعیتیں 4 ہیں۔ ویسے جتنے بھی انسان کے جرائم ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کی موٹی موٹی شریعت کے احکام کے لحاظ سے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی جو ملک ہیں ان کے اندر بس ایک ہی بات ہے، تعزیرات، مثلا پاکستان کی تعزیرات پاکستان، تعزیرات ہند، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں قصاص کا مسئلہ الگ ہے، وہ جرم بھی الگ ہے، اس کی سزا بھی اسلام میں الگ ہے۔ تعزیر الگ ہے، اس کے جرائم بھی الگ ہیں، سزا بھی الگ ہے، اور حدود الگ ہیں، وہ جرائم بھی الگ ہیں، سزا بھی الگ ہے۔ یہ 3 موٹی موٹی قسمیں ہیں، حدود اور قصاص اور تعزیر، یہ 3 الگ الگ اس کے جرم ہوتے ہیں اور 3 الگ الگ سزائیں ہیں۔ جو قصاص کی سزا ہے اس میں حق العبد غالب ہے، بندے کا حق اس میں غالب ہے، چاہے کسی کو قتل کیا اس کا قصاص ہے یا کسی کو زخمی کیا اس زخم کا قصاص ہے، تو قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ جو صاحب حق ہے، مثلا کسی نے بندہ مار دیا، اب مقتول کے جو اولیاء ہوتے ہیں قصاص ان کا حق ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا تو قصاص معاف ہو جائے گا، لیکن حکومت وقت اس کو پھر بھی اتنا سزا دے گی جس سے دوبارہ یہ اس کام پر اقدام جرأت نہ کرے، لیکن قصاص معاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو تعزیرات ہیں ان کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، وہ جج کے، عدالت کے، قضاء کے، حکومت کے، حاکم وقت کے حوالے سے، کہ 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، اس نے یہاں جرم کیا، اس نے وہاں جرم کیا، اس نے سال پہلے جرم کیا، اس نے سال بعد جرم کیا، لیکن جرائم جو ہیں وہ تعزیرات والے ہیں، حدود و قصاص والے نہیں ہیں، تو پھر وقت کی حکومت، ان کے ادارے، ان کی عدلیہ، ان کو یہ اختیار دیا ہے شریعت نے کہ وہ بندے کے حالات کو دیکھ کے، جرم کی نوعیت کو دیکھ کے، مجرم کی نوعیت کو دیکھ کے، علاقے کی نوعیت کو دیکھ کے، زمانے کی نوعیت کو دیکھ کے وہ خود اس کی سزا تجویز کرے، جو سزا وہ مناسب سمجھیں وہ ان کے حوالے کی ہے شریعت نے۔ تعزیرات جتنی بھی ہیں ان میں سے کسی کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، ہمارے جو ملکی قوانین میں مقرر ہیں وہ انتظامی طور پہ ہیں، ورنہ پھر ہر جج جیسے آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی سفارش مان رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی تعلقات نبھا رہا ہے، کوئی اور اپنے مفادات بٹور رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے قانون نے مقرر کر دی تعزیرات بھی، تاکہ عدالت اس کی پابند رہے۔ اور تیسری جو قسم ہے حدود، اس کے اندر ویسے موٹی موٹی تو 4 جرم ہیں، ایک شراب پینے کا جرم، ایک زنا کا جرم، ایک کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کا جرم، اور اس کے علاوہ چوری کا جرم۔ یہ 4 جو ہیں یہ جرم وہ ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی، اس کی مقدار بھی شریعت نے مقرر کی، اس کی معیار اور کیفیت بھی شریعت نے مقرر کی۔ یہاں یہ قانون ایسا پکا ٹھکا ہے کہ کسی حکومت کے کسی عہدیدار کو، صدر، وزیر اعظم، سپریم کورٹ کا بڑے سے بڑا جج، کوئی بھی ان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ لازم ہے مسلمان حکومت پر کہ ان جرموں کی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ ضرور دی جائے گی، حتیٰ کہ بندہ اگر توبہ کر لے، جتنی بھی توبہ کر لے، اسے یہی کہیں گے ٹھیک ہے تو جان تیرا خدا جانے، آخرت کے لحاظ سے دنیا میں یہ سزا تجھے بہرحال بھگتنی پڑے گی، دنیا کے اندر معافی نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ شریعت اسلامیہ کا گستاخ رسول کا، اگر کسی بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے تو الصارم المسلول کتاب کے اندر پورے دلائل کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے کہ تمام ائمہ اسلام، تمام مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی گستاخی ثابت ہو جانے کے بعد اس کے لیے توبہ بھی اس سزا سے بچا نہیں سکتی۔ اس کو یہی کہیں کہ جو توبہ کرے گا آخرت میں تجھے اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے ہمیں امید ہے، لیکن دنیا میں تجھے بہرحال سزا بھگتنی پڑے گی۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کے اوپر آزادانہ پھرنے گھومنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اللہ کا قانون یہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے انما جزاء الذین
سوائے اس کی نہیں سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، یعنی ان کے قانون کو اپنی طاقت کے زور پہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے۔ یاد رکھیے کسی بھی اللہ کے حکم کو توڑنا یہ زمین میں فساد ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی زمین میں فساد مچا رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کی زمین میں فساد مچا رہا ہے، روزہ فرض ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ کی زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ ہم نے فساد سمجھا صرف چوری ڈاکے کو، وہ بھی فساد ہے، اور نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، اللہ کے جتنے حکم ہیں کسی بھی حکم کو جو توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، یہ بھی اللہ کی زمین میں فساد مچانے والوں میں شامل ہے۔ تو فرمایا جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی زمین میں فساد مچانے کی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جب وہ پکڑے جائیں، اگر انہوں نے صرف قتل کیا تھا تو جو قتلوا، ان کو بھی قتل کر دیا جائے، اور اگر انہیں قتل بھی کیا تھا اور مال بھی لوٹا تھا او یصلبوا، تو پھر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور فرمایا او تقطع، اور اگر انہیں صرف مال لوٹا تھا تو پھر کاٹ دیے جائیں ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں، اور اگر انہوں نے مال جان کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا لیکن عزائم یہی رکھتے تھے، ان کی نیتیں یہی تھیں، لیکن پہلے وہ پکڑے گئے ہیں، تو او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، یعنی زمین میں آزاد پھرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کی تفسیر یہی عرض کی میں نے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا کی سزا ہے، اس سے وہ دنیا میں بدنام رسوا ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا عذاب عظیم ان کے لیے الگ ہے اگر توبہ کے بغیر مر گئے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو، ان پر قابو پاؤ، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے اور واقعتاً کر لی ہے تو پھر ان کا جرم معاف ہو جائے گا۔ فَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں دل سے جان لو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کبھی اپنے گناہوں سے نا امید نہ ہونا کہ جی میرے گناہ تو اب اتنا ہو گئے، میرے گناہ تو اتنا ہو گئے، اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، رب کی رحمت پکار رہی ہے، آ جا میرے بندے، آ جا میرے بندے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندے کا نام بھی آتا ہے ان کے سرغنے کا۔ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں منافقوں اور یہودیوں کا ایک گروہ وہ ڈاکے ڈالتا تھا، ہر وقت ڈاکے، ہر وقت ڈاکے، ادھر قافلہ جا رہا ہے لوٹ لیا، ادھر قافلہ جا رہا ہے لوٹ لیا۔ اس سے وہ لوگ بڑے پریشان تھے، یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، یہ لوگ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ قافلہ جا رہا ہے، اب ڈاکو اس کے تاڑ میں ہیں، انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ قافلے کے اندر ایک بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، تو اس ڈاکو کا جو سردار تھا، سرغنہ تھا، اس کے کان میں اس آیت کی آواز پڑی کہ وہ پڑھ رہا ہے، قل فرما دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جو اپنے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کر چکے ہیں، ان کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اس کے کان میں یہ آیت کی آواز پڑی، عربی تو سمجھتے تھے، وہ قرآن تو سمجھ آتا تھا، اس کو پوچھا یہ اللہ پاک ان کے لیے جو گناہ کر کر کے اپنا نامہ اعمال برباد کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو بھی آوازیں دے رہی ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نا امید نہ ہو، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے سنا، بجائے ڈاکہ ڈالنے کے قافلے والوں کے قریب آیا، قافلے کو روکا اور کہا قاری صاحب جو ابھی پڑھ رہے تھے اس کو کہو وہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھی، وہ رونے لگ گیا اور توبہ کی اور اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ آج کے بعد میری رب سے سنا، میں توبہ کروں۔ اللہ کے قرآن میں یہ تاثیر ہے، اللہ کا قرآن دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا قرب نصیب فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین۔